زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد أفضل من أبي بكر إلا أن يكون نبيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ آئیے دل لگا کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آج ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ بندگی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، نماز جمعہ کو ہماری بخشش کا نجات کا سامان بنائے۔ آج جمادی الاخرہ کی 20 تاریخ ہے اور اسی ماہ کی 22 تاریخ کو خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین خلیفۃ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین سیدنا مولا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ اسی مناسبت سے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت، عظمت اور شان کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے یہاں بدقسمتی سے مختلف شکلوں میں فتنے اور تاریکیاں پنپ رہی ہیں اور ہمارا بھولا بھالا سنی مسلمان کسی کی بھی بات سے متاثر ہو کر یا تو اپنے آپ کو اندھیروں میں ڈال دیتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، یا پھر اپنے ایمان کا چراغ ہی گل کر بیٹھتا ہے۔ طرح طرح کے لوگ مارکیٹ میں آ رہے ہیں اور نئے نئے نام سے اپنے آپ کو
متعارف کروا رہے ہیں۔ رافضیوں میں ایک فرقہ ہے تفضیلی، اور یہ سب سے کمتر درجے کے رافضی ہیں جو تفضیلی ہوتے ہیں، یعنی جن کے سارے عقیدے صحیح ہیں، بس وہ حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو شیخین کریمین سے، یعنی حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم سے افضل جانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تفضیلی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ گمراہ ہیں۔ ان کا حکم شرعی یہ ہے کہ اگر ان کے باقی سارے عقیدے صحیح ہیں، شیخین کریمین کی شان میں گستاخی نہیں کرتے ہیں، ان کو حضور کا صحابی، حضور کا خلیفہ مانتے ہیں، صرف افضلیت کے مسئلے میں انہوں نے اختلاف کیا اور یہ کہا کہ مولا علی مشکل کشا حیدر کرار فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں، نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ہیں، تو ایسے لوگوں کا حکم یہ ہے کہ یہ گمراہ ہیں۔ مگر آج کے موجودہ زمانے میں میری معلومات کی حد تک اس طرح کے تفضیلی نہیں ملتے، جو کہ علی العموم جو خود کو تفضیلی کہتے ہیں وہ بعض صحابہ کرام کے شان میں بدترین گستاخیاں کرتے ہیں، بالخصوص حضرت امیر معاویہ کو تو وہ سرے سے صحابی مانتے ہی نہیں، اور جب تک ان پر وہ لعنت نہ بھیج لیں تب تک ان کے دل کو سکون نہیں ملتا، اور پھر وہ صحابہ کرام کی گستاخی کا جب دروازہ کھلتا ہے اور اس میں وہ داخل ہوتے ہیں تو پھر پہنچتے ڈائریکٹ وہ صدیق اکبر تک پہنچتے ہیں، پھر معاملہ رکتا نہیں ہے، آگے بڑھتے ہیں، پھر ان صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتے ہیں جو جنگ جبل میں، جنگ صفین میں مولا کائنات کے بالمقابل تھے، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر ان کی زبانیں تان دراز ہوتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی کرتے، مزید آگے بڑھتے ہیں، اور پھر بڑھتے بڑھتے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ شیخین کریمین نے غصب کیا حضرت مولا کائنات کا حق، وہ خلیفہ ہونے کے حقدار نہیں تھے، علی مولا کائنات تھے، پھر وہ بات آگے بڑھتی ہے۔ تو ابتداءً کوئی انسان تفضیلی بھلے ہو مگر انتہاءً وہ سڑا بدبودار رافضی بنتا ہے، اور پھر وہ اہل سنت والجماعت کی جو بالکل متفقہ باتیں ہیں جن میں کسی نے آج تک کوئی اختلاف نہیں کیا، کوئی سنی رہتے ہوئے اختلاف نہیں کر سکتا ہے، یہ دھوکہ بازی ہے، فراڈ ہے کہ خود کو کوئی سنی بھی کہے اور سنیوں کی باتیں بھی تسلیم نہ کرے، سنیوں کے اتفاقی معاملات میں وہ دخل اندازی کرے، کبھی بخاری پر تان، کبھی مسلم پر تان، کبھی سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد، سنن نسائی شریف، دیگر جو کتب احادیث ہماری ہیں ان پر تانا بھی کرے اور سنی بھی خود کو کہے، تو یہ بہت اعلیٰ درجے کی بدبختی ہے۔ آج یہی فرقہ مولائیت کے نام پر مارکیٹ میں آیا ہے، انہوں نے اپنا نیا نام تجویز کیا۔ مولائی تو حقیقت میں سنی مسلمان ہیں، اس سے پہلے ہم نے کئی بیانات اس پر دیے ہیں اور ہمارے بیانات یوٹیوب کے اوپر موجود بھی ہیں کہ حقیقی مولائی کون ہے، اور اس سال ہم نے محرم الحرام میں بھی خطابات کیے، اسی مسجد میں، اس پر ہم نے وہاں بھی گفتگو کی، اور جہاں بھی ایسا موقع آتا تو ہم تو گفتگو کرتے ہیں۔ آج عوام میں شیخین کریمین کے حوالے سے بیداری لانے کی انتہائی سخت ترین حاجت ہے۔ ہماری عوام جانتی ہی نہیں شیخین کریمین کو، صدیق اکبر کے بارے میں جتنی معلومات ہونی چاہیے اتنی معلومات نہیں ان کے پاس ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے حوالے سے بھی ہماری عوام غافل ہے، اتنی زیادہ معلومات نہیں ہے، اس لیے بنیادی طور پر چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ اسی اتوار کو پرسوں میں نے یہی مسجد محبوب سبحانی میں عشاء کی نماز کے فوراً بعد میرا ہی بیان ہوگا، دوسرے کو بلانے سے بہتر یہ کہ ہم ہی کتاب پڑھ کر آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ تو یوم صدیق اکبر انشاءاللہ میں نے پرسوں رکھا ہے، آپ حضرت خود بھی آئیں، اپنے بال بچوں کو لائیں، رشتہ داروں کو، احباب کو لائیں، اور نماز عشاء یہیں پڑھنے کی کوشش کریں۔ سنڈے کا دن ہے، کوئی مسئلہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر ہے تو پھر آپ آئیں گے اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی لانے کی کوشش کریں گے۔ تو آج میں فتنہ مولائیت، نام نہاد مولائیت، مولائی تو ہم لوگ ہیں حقیقت میں، وہ لوگ جو مولائیت کے نام پر شیخین کریمین کی گستاخی کریں، صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کریں، وہ حقیقت میں مولائی ہے ہی نہیں،
ان پر تو حضرت علی مولا کائنات قیامت کے دن حد افطرا جاری کریں گے. 80 سے کوڑے جب لگیں گے ان کو حیدر کرار کے ہاتھوں سے تو دماغ ٹھیک ہو جائیں گے. اس پر روایت میں پیش کروں گا ابھی آپ کے سامنے. اس لیے حقیقی مولائی تو ہم ہیں. نام نہاد جو مولائیت کا ڈھونگ رچ کر سنیوں میں قدغن مار رہے ہیں اور سنیوں میں شبخو مار رہے ہیں اور سنیوں کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے حوالے سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بات عقیدے کی ہمیشہ آپ دماغ میں رکھیے گا کہ ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک انبیاء کرام اور مرسلین اعظام کے بعد سب سے اونچا مقام خلفائے راشدین کا ہے. خلفائے راشدین یعنی حضرت صدیق اکبر, حضرت فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی اور حضرت مشکل کشا علی حیدر کرار رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم اجمعین. یہ 4 نفوس قدسیہ ہیں. نبیوں اور رسولوں کے بعد ان کو سب سے اونچا مقام حاصل ہے. اس کے بعد 10 عشرہ مبشرہ حضرات ہیں. ان 4 کو چھوڑ کر 6 اور باقی بچے. ان 6 کا مقام بعد میں ہے ان 4 کے بعد. ان 10 حضرات کے بعد ما بقیہ اصحاب بدر, جن کو بدری صحابہ کہا جاتا ہے, جنہوں نے میدان بدر میں دین کی حفاظت کے لیے, ناموس رسالت کے لیے عزت و آبرو, جان و مال سب کچھ قربان کیا. اصحاب بدر ان کا مقام اس کے بعد. پھر اس کے بعد اصحاب احد ہیں, غزوہ احد میں جو حضرات شریک ہوئے ان کا مقام آتا ہے. اور پھر ان حضرات کے بعد بیعت رضوان میں جو صحابہ کرام شریک تھے ان کا مقام آتا ہے. پھر بیعت عقبہ اولیٰ میں جو حضرات شریک تھے ان کا مقام. پھر بیعت عقبہ ثانیہ. یہ پوری ایک لمبی تاریخ ہے. اگر آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں مختصراً اور شارٹ میں, تو ہماری کتاب مختصر سیرت شمس الضحیٰ ہماری ادارے کے بچوں نے چھپوائی ہے, وہ میرے پاس موجود ہے. جس کو چاہیں وہ لے جائیں اور پڑھیں. تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے آپ کو مختصراً معلومات حاصل ہو جائے گی. تو بیعت عقبہ اولیٰ, بیعت عقبہ ثانیہ میں جو نفوس قدسیہ شریک تھے ان کا مقام ہے. اس کے بعد دیگر صحابہ کرام کا مقام ہے, اور پھر بعد میں تابعین نظام کا مقام. تو یہ فضیلت کی ایک ترتیب ہے. اسی ترتیب پر ایمان لانا ضروری ہے. خلفائے راشدین میں حضور کے پہلے خلیفہ اور جانشین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے بعد حضور کے دوسرے جانشین اور خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کو تمام صحابہ میں اور نبیوں اور رسولوں کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل جاننا یہ ضروریات اہل سنت والجماعت میں داخل ہے. یعنی تفضیل شیخین کریمین کو سب سے افضل سمجھنا یہ عقیدے کی بات ہے. اس عقیدے کے خلاف اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ سنی نہیں, پھر سنیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت علی مولا کائنات کو ان دونوں سے افضل مانے یا کسی اور کو ان دونوں سے افضل مانے, جو شخص بھی افضلیت صدیق اکبر ان کے بعد افضلیت عمر فاروق اعظم کا قائل نہیں ہے, معتقد نہیں ہے, اس کا عقیدہ اس عقیدے کے برخلاف ہے, تو ایسا انسان پھر سنی نہیں ہے. ایسا انسان گمراہ ہے, گمراہ گر ہے, ضال ہے, مضل ہے. کسے باشد کوئی بھی ہو جو اس عقیدے کے خلاف عقیدہ ظاہر کرے گا وہ انسان گمراہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے گمراہ ہوگا کہ اس کا عقیدہ علی مولا کائنات کے عقیدے کے خلاف ہے, طلحہ زبیر کے عقیدے کے خلاف ہے, عشرہ مبشرہ کے عقیدے کے خلاف ہے, اصحاب بدر اصحاب احد کے عقیدے کے خلاف ہے, خود اہل بیت اطہار کے عقیدے کے خلاف ہے. جمہور نہیں بلکہ کل ائمہ مجتہدین, تمام فقہا, تمام محدثین, تمام اہل تصوف, ان تمام نفوس قدسیہ کے عقیدے کے خلاف اس کا عقیدہ ہے. تو اس لیے اس پر بالکل اتفاق ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے اونچا مقام سیدنا صدیق اکبر کا, اور ان کے بعد سب سے اونچا مقام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے. اس سلسلے میں ہمارے پاس دلائل موجود ہیں. ابھی ہماری کتاب چھوٹا سا رسالہ 140 صفحے کا میرے پاس ہے, جس کو پڑھنا ہو وہ ہدیۃ مجھ سے فری میں لے جا کے پڑھیں. اگر آپ کے پاس اردو آپ کی اچھی پڑھ سکتے ہیں آپ. عدالت صحابہ, میں نے اس میں باقاعدہ ان تمام باتوں کو درج کیا ہے, اور ہم نے محنت کر کے خود رافضیوں کی جو کتابیں ہیں, اپنی بات تو ہم نے پیش ہی کی ہے, رافضیوں کی کتابیں ہم نے گوگل پہ ڈاؤن لوڈ کر کر کے مطالعہ کر کے ان کے اقتباسات بھی اس کے اندر درج کیے ہم نے, کہ بعض منصف مزاج اہل انصاف روافض علماء نے بھی ان تمام باتوں کو ذکر کیا ہے. اور جو بدبختی کرتے ہیں صحابہ کرام کے شان میں, اور یہ کہتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد 3 4 5 6 اور زیادہ سے زیادہ 7 صحابہ کرام ایمان پر برقرار رہے, باقی سب مرتد ہو گئے. ابو بکر صدیق کو خلیفہ تسلیم کر کے ان کے خلاف ہم نے انہی کی کتابوں سے دلیلیں پیش کی ہیں, دلیلیں جمع کی ہیں. تو وہ کتاب آپ حاصل کر کے پڑھ سکتے ہیں. اب دیکھیں قرآن مقدس میں اپنے
عظیم پیغمبر کے عظیم ساتھی یار غار سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى کہ ان قریب جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا وہ شخص جو سب سے زیادہ متقی، سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ یہاں پر امام رازی نے، صاحب روح البیان، صاحب روح المعانی، دیگر تمام مفسرین نے فرمایا کہ اتقا سے مراد سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ اتقا کا معنی ہوتا سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار۔ اس لیے اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ حضور کے بعد سب سے اونچا مقام تقوی میں، پرہیزگاری میں اگر کسی کا ہے تو سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ اور خود قرآن مقدس میں اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ تم میں سب سے زیادہ اکرم وہ ہے جو اتقا ہے۔ تو جو شخص متقی ہو وہ اللہ کے نزدیک مکرم ہے، معزز ہے، اور اتقا صدیق اکبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت محمدیہ میں تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے اونچا مقام اللہ کے نزدیک اگر کسی کا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا ہے۔ لہذا اس سے صدیق اکبر کی افضلیت ثابت ہوتی ہے، اور یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے اونچے مقام پر ہیں۔ اللہ نے آپ کو افضلیت کبریٰ کے مقام پر فائز فرمایا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، آپ میں اپنی بات کروں تو آپ کہیں گے اپنی بات کر رہے ہیں یہ تو، یا ہمارے مخالفین کہیں گے تو اپنی بات کر رہے ہیں۔ تو شیخ طبرسی جو رافضیوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کی کتاب ہے مجمع البیان فی تفسیر القرآن، 12 جلدوں میں ہے، اتنی موٹی کتاب نیٹ کے اوپر دستیاب ہے، اور میں نے اس کو خوب پڑھا ہے۔ شیخ طبرسی کو ابو علی فضل بن حسن طبرسی پورا نام ہے۔ ان کو روافض شیخ الامین، امین الاسلام اور شیخ الاسلام کہتے ہیں، اور ایران سے ان کی کتاب شائع ہوتی ہے، آج بھی شائع ہو رہی ہے، بیروت سے بھی شائع ہوئی ہے۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں میں آپ کو بتاؤں تعجب کی بات، روافض یہ کہتے ہیں یا تفضیلی یا مولائی یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اتقا سے مراد علی مولا کائنات کی ذات ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کو اتقا فرمایا، سب سے متقی۔ ہم کہتے ہیں اتقا ہیں علی، مگر شیخین کریمین عثمان غنی کے بعد۔ یہ آیت کریمہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ صدیق اکبر کے بارے میں، چونکہ آیت کریمہ کے بعد جو چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہ جو خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں یہ خوبیاں صرف صدیق اکبر کی ہیں۔ یہاں تو علی مولا کائنات کا دور دور تک سرے سے ذکر ہی موجود نہیں ہے۔ خود شیخ طبرسی جو رافضیوں کے بہت بڑے عالم دین امام ہیں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں انہوں نے بہت سے اقوال ذکر کیے ہیں۔ ایک قول یہ ذکر کیا اس سے مراد ابو الدحدہ ہے، ایک قول یہ ذکر کیا اس سے مراد فلاں فلاں ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ابو بکر صدیق ہیں۔ اتقا سے مراد سیدنا صدیق اکبر خود شیخ طبرسی نے ذکر کیا ہے، اور کہیں بھی انہوں نے اپنی پوری تفسیر میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علی شیر خدا مولا کائنات کا سرے سے نام ہی نہیں لیا، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں علی مولا کائنات داخل نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ صدیق اکبر ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور اگر ان کے دل میں خلش ہوتی تو یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر، بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد ابو بکر ہے، مگر غلط ہے، مگر انہوں نے یہ کہنے کی جرأت نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ اگر وہ یہ کہنے کی جرأت کرتے تو ان کا ضمیر خود ان کو دھتکارتا، ان پر ملامت برساتا، ان کا ضمیر خود لعنت بھیجتا۔ اس لیے انہوں نے یہ تو کہا کہ بعض علماء نے فرمایا کہ اتقا سے مراد صدیق اکبر ہے، مگر یہ کہنے کی جرأت نہیں کی کہ یہ قول غلط ہے یا اس سے مراد علی شیر خدا مولا کائنات ہیں۔ تو بہرحال روافض کے جو جید علماء ہیں انہوں نے بھی اس بات کو ثابت مانا اور برقرار رکھا ہے کہ اتقا سے مراد یہاں پر اللہ رب العزت نے جو اتقا فرمایا اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی۔ اس لیے اس آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک نبیوں اور رسولوں کے بعد جو ذات سب سے بڑی متقی ہے، سب سے معزز ہے، سب سے مکرم ہے، وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ والذی جاء بصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اگلی آیت کریمہ والذی جاء بصدق، وہ ذات، وہ ہستی جو صداقت کو لائی، والذی جاء بصدق وصدق به، اور جس نے صداقت کی یعنی قرآن مقدس کی یا اسلام کی تصدیق کی، یہ دونوں ہی متقی پرہیزگار ہیں۔
یہاں قرآن مقدس میں دو لوگوں کا تذکرہ فرمایا اور پھر آگے فرمایا اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی پرہیزگار ہیں۔ ہمارے مفسرین تو کہتے ہی ہیں کہ یہاں پر حضور کی ذات گرامی مراد ہے اور صدیق اکبر کی ذات گرامی مراد ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں عظیم ہستیوں کو متقی پرہیزگار قرار دیا ہے، مگر رافضی علماء نے بھی یہی بات کہی ہے۔ اس پر ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، شیخ طبرسی نے خود یہی بات ذکر کی ہے۔ بہت سے اقوال نقل فرمانے کے بعد انہوں نے صدیق اکبر کے بارے میں بھی یہ بات کہی ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضور کی ذات گرامی ہے، اور پھر وصدق بہ سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات گرامی ہے، اور پھر اس کا رد نہیں کیا وہ، چونکہ اگر وہ رد کرتے تو ان کا زمین پر ملامت بھیجتا، چونکہ دلائل ان کے سامنے خود موجود تھے۔ اس لیے اس آیت کریمہ سے بھی واضح ہوتا ہے کہ حضور رحمت عالم جان عالم کے بعد سب سے اونچا مقام تقوی میں، پرہیزگاری میں، عظمت میں اور شان میں اگر کسی کا ہے تو اس آیت کریمہ کے روح سے وہ مقام، وہ شان، وہ عظمت سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ اس لیے افضلیت شیخین کریمین کو ایسا معمولی مسئلہ نہیں جس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اس مسئلے کو نظر انداز کرنے والے اپنی سنیت کو نظر انداز کر رہے ہیں، قرآن مقدس کی تعلیمات کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور متعدد احادیث کریمہ کو، بلکہ متواتر احادیث کریمہ کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، اللہ کے رسول علیہ السلام نے خطبہ دیا تو ارشاد فرمایا، ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ فاختار ذلک العبد ما عندہ۔ اللہ کے رسول صحابہ کے مابین بیٹھے ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، علی بھی ہیں، عثمان بھی، دیگر حضرات بیٹھے ہیں وہاں پر حضور کے سامنے، اور حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے وہ دنیا کے نعمتیں لے لے، دنیا میں مزید رہے، یا ان نعمتوں کو اختیار کرے جو اللہ کے نزدیک ہیں، آخرت کی نعمتوں کو، تو اس بندے نے اخروی نعمت کو اختیار فرما لیا۔ صحابہ سمجھ نہ سکے کس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، حضور کس شخص کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ فبکا ابو بکر، ابو بکر وہیں بیٹھے تھے، آپ رونے لگے، اور آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو جاری ہوئے کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی۔ صحابہ کہتے فعجبنا لبکائہ ان یخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عبد خیر، ہمیں تعجب ہوا، صحابہ کہتے ہمیں تعجب ہوا کہ یہ رو کیوں رہے ہیں، حضور نے تو ایسے شخص کے بارے میں خبر دی ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا تھا یا تو دنیا میں رہے یا آخرت کی نعمتوں کو قبول کرے، تو اس بندے نے اللہ کی نعمتوں کو قبول کر لی، اس میں رونے کی کون سی بات تھی؟ مگر صحابہ کہتے ہیں فکان ابو بکر اعلمنا، بعد میں ہمیں پتا چلا کہ وہ عبد مخیر جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ بندہ کوئی اور نہیں، خود حضور کی ذات گرامی تھی، یہ وہ راز تھا جس راز کو سوا صدیق اکبر کے کوئی سمجھ ہی نہیں سکا۔ فکان اعلمنا، تو اس لیے صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ ہم تمام صحابہ میں علم کے اعتبار سے، معرفت کے اعتبار سے اور حضور کے رازوں کو جاننے کے لحاظ سے جتنا اونچا مقام صدیق اکبر کا ہے کسی کا نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ کرام نے فرمایا۔ اس کے بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، جن کے دل میں بیماری ہے، مرض ہے نفاق کا یا رافضیت کا یا نام نہاد مولائیت کا، یہ لوگ بخاری کو بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں اور الزام دھرتے ہیں کہ خلفاء عباسیہ نے یا فلاں فلاں بادشاہ نے پیسے دے دے کر محدثین سے کتابیں لکھوائی ہیں، معاذ اللہ۔ جن محدثین نے زندگیاں کھپا دی کتابیں لکھنے میں، پوری زندگی داؤ پر لگا دی، چھان پھٹک کی ہے، راویوں کے حالات پر نظر رکھی ہے، اور پوری زندگی میں انہوں نے عظیم سرمایہ لکھ کر امت کے سامنے پیش کیا۔ یہ آج کے بدبختی زمانہ 1400 سال کی پوری تاریخ کو اپنی جوتوں کی نوک سے اڑا کر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان محدثین کرام نے کتابیں جو لکھی ہیں بادشاہوں کی چاپلوسی میں، بادشاہوں سے پیسے لے لے کر، خود نہ جانے کس سے پیسے لے لے کر مسلمانوں کے مابین فتنے پیدا کر رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے، جن اللہ والوں نے، جن نفوس قدسیہ نے، جن کی عظمت، جن کی ثقافت، جن کی عدالت بالکل متفق علیہ ہے، رافضیت زدہ ہو کر ایسے لوگ ایسے نفوس قدسیہ پر الزام لگا رہے ہیں چاپلوسی کا، اور ان کو گالیاں دے رہے ہیں اور قبر کے اندر ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے گریباں میں جھانک کے دیکھیں کہ وہ کیا ہے اور کن لوگوں پر وہ الزام دھر رہے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، یہی روایت جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اسی میں آگے ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مزید آگے ارشاد فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتی و مالی ابا بکر، بے شک جس ذات نے میرے صحابہ میں جس ذات نے مجھ پر اپنی صحبت کے ذریعے اپنے مال کے ذریعے سب سے زیادہ احسان کیا ہے وہ میرا ابو بکر ہے۔ اس کے بعد حضور نے آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں اس دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بنانا چاہتا تو پھر میں ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیتا، ولیکن اخوۃ الاسلام و مودۃ، لیکن اسلامی بھائی چارگی اور اسلامی محبت باقی ہے۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں کوئی بھی دروازہ باقی نہ رکھا جائے، سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے، صرف ابو بکر کے دروازے کو چھوڑ کر جتنے بھی دروازے مسجد نبوی میں نکل رہے ہیں ان تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے۔ اس حدیث پاک میں کئی لحاظ اور کئی جہاز سے حضور رحمت عالم جان عالم نے صدیق اکبر کے عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ صحابہ نے صدیق اکبر کو اعلم الناس کہا، حضور نے صدیق اکبر کو امن الناس کہا، لوگوں میں اسلام پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا کہا۔ حضور نے صدیق اکبر کے لیے خلت کا ذکر فرمایا، اور خلیل ہونا، خلیل تو ایک ہی ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا خلیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت خود حضور کا خلیل اور حضور خود اللہ کے خلیل، تو اس لیے حضور نے فرمایا اگر کسی کو میں خلیل بنانا چاہتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ یہ قول حضور نے کسی اور کے لیے ارشاد نہیں فرمایا ہے۔ تو یہ اس حدیث پاک میں کئی لحاظ سے شان صدیق اکبر ظاہر ہوتی ہے، اور کئی لحاظ سے ابو بکر کی افضلیت اور عالمیت ثابت ہوتی ہے۔ اب امام جلال الدین سیوطی نے اس حدیث پاک کو تاریخ الخلفاء کے اندر بھی ذکر کیا، اور امام سیوطی کو معمولی ہستی کا نام نہیں ہے، 9ویں صدی ہجری کے عظیم الشان مجدد اعظم اپنے زمانے کے، اور تقریباً 500 کتابوں کے مصنف ہیں امام سیوطی، جن کو امام اہل سنت مجدد دین و ملت جب نام لکھتے ہیں تو جلال الملت والدین کہتے ہیں، اتنے بڑے امام، اور جنہوں نے 70 مرتبہ تقریباً بیداری کے عالم میں حضور کا دیدار فرمایا، ایک دو بار نہیں 70 مرتبہ۔ کوئی خواب میں اگر حضور کا دیدار کر لے تو ولایت کے بہت اونچے مقام پر پہنچتا ہے۔ انہوں نے بیداری میں حضور کا دیدار ایک دو بار نہیں 70 مرتبہ فرمایا۔ شان یہ تھی کہ سب کچھ چھوڑ کر جنگل میں جا کر کٹیا بنا کر رہتے تھے، جھوپڑ پٹی میں جنگل میں جا کر۔ کام کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرنا اور لوگوں کی ہدایت کے لیے کتابیں لکھنا۔ بڑے بڑے بادشاہ عمرہ جاتے تھے، ملاقات تک نہیں کرتے تھے، 25 سال تک مسلسل جنگل میں رہ کر کتابیں لکھی ہیں، تو 500 کتابوں کا ذخیرہ امت کو عطا فرمایا۔ اپنے وقت کے عظیم امام، عظیم مجدد، یہ اس حدیث پاک کو روایت کرنے بعد کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک کو حضرت عبداللہ ابن عمر نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے، حضرت انس بن مالک نے، حضرت کعب بن مالک نے، حضرت ابو المعلی نے، حضرت عائشہ صدیقہ نے، حضرت ابو ہریرہ نے، کثیر صحابہ کرام صحابیات نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَقَدْ سُرِدَتْ طُرُقُهُمْ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُتَوَاتِرَةِ، یہ حدیث پاک ایسی ہے جس کی سندوں کو احادیث متواترہ میں درج کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ صدیق اکبر کی افضلیت کا جو عقیدہ ہے یہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اور متواتر حدیثوں سے جو عقیدہ ثابت ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے، وہ ہرگز ظنی نہیں ہوتا ہے۔ اور جو عقیدہ قطعی یقینی ہو اس کے خلاف عقیدہ رکھنے والا یا تو کافر ہوگا یا تو گمراہ ہوگا، چونکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ عقیدہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ اس وجہ سے اس عقیدے کے خلاف اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو پھر اس کو اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے، دوسروں کے ایمان کی خبر، اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ اس طرح کی ایک دو روایت نہیں، متعدد روایتیں موجود، بس ایک روایت میں وہ پیش کر رہا ہوں، باقی انشاءاللہ گفتگو میں اتوار کو کروں گا۔ دلائل و براہین ہمارے علماء نے بہت گفتگو کی، ہم لوگ ان تمام مسئلوں کو بلا وجہ چھیڑتے نہیں ہیں، مگر جب ہمیں چھیڑنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر ہم چھوڑتے بھی نہیں۔ کتابیں موجود ہیں اور ہمارے علماء نے دلیلوں کے انبار لگائے، مستقل کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کوئی رافضی ان دلیلوں کے سامنے ٹک نہیں سکتا ہے۔ جاہلوں میں جا کر بکواس کرنا الگ بات ہے، مگر کسی پڑھے لکھے عالم دین کے سامنے آ کر علمی گفتگو کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں رافضیوں کو کہتا ہوں کہ آپ اگر رافضی ہے تو بتا دیں میں رافضی ہوں، تو اسی لحاظ سے بات کی جائے، اور اگر آپ سنی ہیں تو خود کو سنی کہہ رہے ہیں تو سنیوں کے عقیدے بھی رکھیں، پھر آپ عقیدے اور رافضیوں جیسے آپ کہیں اپنے آپ کو سنی، آپ یہ تو نہیں چلے گا۔ ایک حدیث پاک اور بخاری شریف کے اندر موجود ہے جس کو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے روایت کیا ہے، مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاشتد مرضہ، حضور
جب مرض وصال میں مبتلا ہوئے اور آپ کی بیماری بڑھی اور آپ مسجد میں آنے سے قاصر رہ گئے، فقال مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو حکم دو میری جانب سے کہ لوگوں کی امامت کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا حضور وہ نرم دل ہیں، انہ رجل رقیق اذا قام مقامک لم یستطع ان یصلی بالناس، حضور وہ نرم دل ہیں، جب وہ آپ کے مقام پر کھڑے ہوں گے تو امامت نہیں کر سکیں گے، ان کی یہ ہمت و جرأت نہیں کہ آپ کے مقام پر کھڑے ہوں، حضور ان کو چھوڑ دیں، آپ کسی اور کو حکم دے دیں وہ امامت کرے۔ امامت کا مسئلہ اتنا آسان نہیں تھا، حضور نے فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، نہیں ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ چونکہ بیٹی ہیں صدیق اکبر کی، انہوں نے تبارہ یہی بات کی کہ حضور ان کو چھوڑ دیں، وہ نرم دل ہیں۔ پہلے تو حضور وہاں موجود تمام لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے، جب عائشہ صدیقہ نے بار اصرار کیا کہ حضور وہ نرم دل ہے، آپ کے مقام پر کھڑے ہو کر وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، تو آپ نے اپنا روئے سخن متوجہ کیا ہے عائشہ صدیقہ کی جانب اور فرمایا مری ابا بکر ان یصلی بالناس، جاتی کیوں نہیں، جا کر ابو بکر کو حکم دے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ حضور نے عائشہ صدیقہ سے فرمایا۔ اس کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا ان کننا صواحب یوسف، تم لوگ تو ان یوسف کی ان سہیلیوں کی طرح ہو جو لوگ یوسف سے بحث کر رہی تھیں، جا کے حکم دو۔ اس کے بعد ایک قاصد گیا، اس نے صدیق اکبر کو فرمایا کہ حضور بیمار ہیں، مصلی امامت پر نہیں آ سکتے ہیں، انہوں نے حکم دیا ہے کہ آپ آ کر لوگوں کی امامت فرمائیں۔ آپ غور فرمائیں، اگر یہ معاملہ اتنا آسان ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے کے بعد حضور کہنا ٹھیک ہے علی سے کہہ دو وہ نماز پڑھا دے، عمر سے کہہ دو وہ نماز پڑھا دے، مگر نہیں، حضور نے صدیق اکبر کا ہی انتخاب فرمایا۔ عمر موجود ہیں، علی شیر خدا موجود ہیں، طلحہ زبیر موجود ہیں، اصحاب بدر موجود ہیں، اصحاب احد موجود ہیں، ایک سے ایک عظیم الشان ہستیاں موجود ہیں، آفتاب علم و فضل ایک سے ایک موجود ہیں، مگر حضور نے کسی کا نام نہیں لیا، نام لیا تو صدیق اکبر کا نام لیا۔ بلکہ روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی وہ شان ہے کہ کئی بار حضور رحمت عالم نے خود ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور حضرت صدیق اکبر کو شرف حاصل ہوا ہے کہ حضور نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ صدیق اکبر کی امامت میں علی مولا کائنات نے، حضرت عمر نے، حضرت طلحہ نے، زبیر نے، سعد بن ابو وقاص نے، طلحہ بن عبید اللہ نے اور سعید بن زید نے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے، عظیم الشان ہستیوں نے ان کے پیچھے ان کی اقتداء میں نماز پڑھ کر یہ ثابت فرما دیا ہے کہ صحابہ کرام میں اگر کسی کا سب سے اونچا مقام ہے تو سیدنا صدیق اکبر کے ذات گرامی ہے۔ متعدد روایتیں، دلیلوں کا ایک انبار ہمارے پاس موجود ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کے ایمان کے عقائد کی حفاظت فرمائے، اور آپ حضرات یوم صدیق اکبر اتوار کو عشاء کی نماز میں ضرور حاضر ہونے کی کوشش کریں۔